ڈاکٹر صاحب اگر الیکشن سے پہلے آپ کے دھرنے کے وقت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان اس دھرنے میں شامل ہو جاتے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ بالکل مختلف ہوتا، اور جس طرح آپ سے جھوٹے وعدے کیے جس کو اب بلاول جیسے یعنی بچے جو ہیں یا لوگ جو ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ حل کیا، اگر جھوٹ بولنا یا اپنی کی ہوئی بات سے مکرنا سیاست ہے تو وہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن بظاہر حل تو یہی تھا کہ وہ اپنی بات سے مکر گئے سارے کے سارے قائدین جو تھے وہاں پہ، جو انہوں نے آپ سے اور وہاں پہ موجود لاکھوں لوگوں سے کیا، لاکھوں لوگ جو وہاں پہ اس سردی میں اور اس بارش کے دن پہ موجود بھی تھے وہاں پہ۔ اگر عمران خان وہاں پہ آ جاتے تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تقویت ملتی اور قوت بن جاتی اور سسٹم جو ہے اس میں واقعی تبدیلی کی گنجائش آ جاتی۔ عمران خان اگر آتے تو آپ اور آپ کے خاندان نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ آپ کسی بھی طریقے سے الیکشنز میں حصہ نہیں لیں گے ذاتی حیثیت میں، نہ آپ کے بیٹے لیں گے، نہ صاحبزادیاں، نہ بیگم صاحبہ، نہ آپ، کوئی بھی نہیں براہ راست لے گا۔ تو اس کا فائدہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہونا تھا، عمران خان کو ہونا تھا۔ وہ ایسی کون سی وجوہات ہوں گی یا ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس وقت وہ ان کے قدم جو ہے وہ ڈگمگا گئے اور وہ اسلام آباد نہیں جوائن کیا انہوں نے آپ کو؟ مبشر صاحب، جو آپ نے تجزیہ کیا ہے اس پہلے حصے تک تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ جو بات آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا یہ وہ بات ہے جس کا میں نے اعلان کر دیا تھا، اور ڈیفینیٹلی اس کے بینیفیشری وہ ہوتے عمران خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان کو روک لیا، یا وہ کون سے اسباب تھے جنہوں نے ان کو جوائن نہیں کرنے دیا، اس پر میں سمجھتا ہوں میرا ایک اپنا اخلاقی ایک منصب بھی ہے کہ میں کمنٹ کرنے سے اجتناب کروں گا، اور یہ جواب وہ خود ہی بہتر دے سکتے ہیں، اس پر میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی اس وقت، اور اب اس لیے میں غلطی کا جملہ بھی آج اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ 20 مرتبہ خود کہہ چکے ہیں۔ اگر وہ اپنی زبان سے نہ کہہ چکے ہوتے بار بار تو میں یہ جملہ بھی نہ منسوب کرتا ان کی طرف۔ میرا ایک اپنا ظرف ہے، میرا ایک اپنی سطح ہے اخلاق کی۔ میں اچھی خواہش رکھنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ دل میں احترام رکھتا ہوں اور اچھے تعلق کو استوار کرتا ہوں۔ بہر صورت ایک اور ایک کہتے ہیں 11 ہو جاتے ہیں مل کر۔ قوتیں اگر تبدیلی کے لیے، دیکھیے ایک بات میں مبشر صاحب آپ کو بتا دوں، تبدیلی یاد رکھ لیں ایک ناگزیر چیز ہے، اس کو آنا ہی آنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بالآخر تبدیلی کو روک نہیں سکتی۔ کوئی چیز دنیا میں سٹیٹک نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ ازل سے صدائے کن فیکون آ رہی ہے، اور یہ صدائے کن فیکون آئے گی، پاکستان میں بھی آئے گی۔ صدائے کن فیکون آئے گی، اس کا نام تبدیلی اور انقلاب ہے۔ بے شک عرصہ دراز سے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام قوتیں یکجا ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مگر بہر صورت وقت کے ساتھ چینج کے آنا ہے۔ اس کو جتنا بھی چاہیں ریزسٹ کر لیں، جتنا کنزرویٹو ہو جائیں، جتنا ریزسٹنس ہو جائیں، جتنا آرتھوڈکس ہو جائیں، جتنا ریجیکٹ کرنا چاہیں، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے۔ میں یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو جرائم پاکستان میں پھیل رہے ہیں، آپ نے کبھی مبشر صاحب اتنی کثرت کے ساتھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی یہی گزاری ہے۔ ہر روز کے ٹی وی نیوز میں اب معصوم بچیوں کے ساتھ درندگی کے مظاہرے کے اطلاعات آ رہی ہیں۔ اتنی فراوانی کے ساتھ درندگی کا، شرمناک درندگی کا یہ عالم پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا۔ ہر روز لوگ درندگی کر کے لوگ اتنے بے شرم، اتنے جرائم پیشہ، اتنے درندہ ہو رہے ہیں، درندہ صفت۔ اور پھر جتنے جرائم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ڈکیتیوں کے، قتل و غارت گری کے، اغوا کے، نوجوان لڑکے بے روزگاری کی وجہ سے شارٹ ٹرم ڈکیتیاں برائے تاوان کر رہے ہیں۔ ایئرپورٹ سے آتے ہیں کو پکڑتے ہیں جسٹ فار 2-3 آورز، اور ان کے ساتھ تاوان مقرر کرتے ہیں، 1 لاکھ 2-5 لاکھ جو طے ہو لے کے تو چلتے بنتے ہیں۔ جرائم سوسائٹی کا سورس آف انکم بنتا جا رہا ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری، لوٹ مار، جرائم،
عزت فروشی، عصمت فروشی. کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر کثرت کے ساتھ اگر ہزاروں گھرانے خودکشی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے انہیں رزق مل رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے اپنے گھروں کو عزت فروشی، عصمت فروشی کے اڈے بنا لیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو عصمت فروشی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، درندگی ہو رہی ہے، جرائم فروغ پا رہے ہیں، طالبان کے گروہ وجود میں آئے، رد عمل ہو رہا ہے، بم بلاسٹ ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، میں ان پر روشنی کئی بار ڈال چکا ہوں. اس کے فکری، مذہبی، نظریاتی اسباب الگ ہیں، اس کے سیاسی اور بین الاقوامی اسباب الگ ہیں. مگر اس وقت میں صرف ایک نقطے پر، جسٹ ون، میں عرض کر رہا ہوں، کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، اور وہ سوشو اکنامک ایسپیکٹ ہے. جس سوسائٹی میں مبشر صاحب عدل ملنا بند ہو جائے، جس سوسائٹی میں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ رہے، جس سوسائٹی میں لوگوں کو روزگار نہ ملے، عدل اور انصاف نہ ملے، تعلیم کے مواقع نہ ملیں، ترقی کے برابر مواقع نہ ملیں، بیمار کو علاج اور معالجہ کے لیے کچھ نہ ملے، کہیں داد رسی نہ ملے، جس معاشرے میں سارے دروازے جس سے انسانی زندگی پنپتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، ارتقا پاتی ہے اور اس کے اندر نشو و نما ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جائیں اور سارے دروازے غم کے، دکھ کے، ملال کے، پریشانی کے، غصے کے، رنج کے کھل جائیں، اور انسان دیکھے کہ یہاں سوائے بے عزتی اور بے غیرتی کے جینا پاسبل نہیں، اور وہ دیکھے کہ ڈاکے کے سوا کوئی روزگار نہیں، چوری کے سوا کوئی سورس آف انکم نہیں، بے غیرتی اور درندگی کے سوا کوئی ذریعہ جینے کا نہیں. جب سوسائٹی یہ راستے کھول دیتی ہے اور اچھے راستوں سے لوگوں کا جینا ناممکن بنا دیتی ہے، نظام، حکمران اور پولیٹیکل لیڈر، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو روکنے والے لوگ اس تبدیلی کو جو روک رہے ہیں وہ پھر اچھی تبدیلی نہیں آتی، اس معاشرے میں بری تبدیلی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ لوگ اس فرسودہ اور ظالمانہ کرپٹ نظام کو برقرار رکھ کے پورے ملک اور 18 کروڑ عوام کی سوسائٹی کو بدی کی تبدیلی کی آماجگاہ بنا رہے ہیں، لوگوں کو دھکیل رہے ہیں ان حالات کی طرف. جب وہ دیکھیں کہ غربت رزق کے حلال سے ختم نہیں ہوگی، آپ کو جاب نہیں ملے گا، انجینئر کو نہیں ملے گا. میں ایسے اب وہ زمانہ تھا کہ کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بنتا تھا کسی زمانے میں تو کوئی بے روزگار نہیں رہتا تھا. اب ایم ایز کو چھوڑ دیجئے، آپ ایم بی ایز کو چھوڑ دیجئے، آپ کمپیوٹر جو ٹیکنالوجسٹ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، آئی ٹی اسپیشلسٹوں کو چھوڑ دیجئے، انجینئرز اور ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ اور پی ایچ ڈی، جس سوسائٹی میں بے روزگار دھکے کھا رہے ہوں اور ان پڑھ لوگ، جعلی ڈگریوں والے، کم تعلیم یافتہ، صرف جن کو بولنے کا ٹاک شو میں بولنا آتا ہے، باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا آتا ہے، جگت بازی آتی ہے، سیاسی جگت باز، وہ غنڈہ گردی، دہشت گردی، مال، دولت اور کرپشن کے زور پر پورے ملک کے اقتدار اور دولت پر قابض ہوں، اور تعلیم یافتہ طبقہ دیکھے کہ وہ ان کے دروازوں پر دھکے کھاتے ہیں، ان کو نوکری نہیں ملتی، وہ رشوت مانگتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں انجینئرز کو، ڈاکٹروں کو، وہ نکل کے اپنے ملک سے بے روزگاری سے ڈر کے باہر آ کے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، وہاں ان کو جاب نہیں مل رہا، ہاسپٹل خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجسٹ چاہیے، انجینئر چاہیے. مگر جس ملک میں ضرورت ہے جس علم کی، اسکل کی، اس اسکل کے رکھنے والوں کو جاب میسر نہیں، چونکہ جاب پلاننگ نہیں ہے، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی پلاننگ نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور فرسٹریشن آدمی کو کریمنل بناتی ہے، فرسٹریشن آدمی کو ٹیررسٹ بناتی ہے، فرسٹریشن آدمی کو سوئسائڈ بامبر بناتی ہے، فرسٹریشن آدمی کو عزت فروشی تک لے جاتی ہے اور بچوں کو خودکشی کروانے، قتل کرنے اور نہروں میں دھکیل دینے پر لے جاتی ہے. آپ اندازہ کر لیں جب حالات سوسائٹی کے یہاں تک ہو جائیں گے تو آپ ایک اچھی تبدیلی کا راستہ روک رہے ہیں اور ایک تباہ کن، ہلاکت انگیز، بری تبدیلی کے 1000 راستے کھول رہے ہیں. آپ ان قوموں کو دیکھیں جو ہماری طرح کل تک برٹش کالونیز تھیں. میں اس وقت ملائیشیا کی مثال دینا چاہتا ہوں. 1970 میں، 70s میں ملائیشیا میں 57% یہ تھا غربت کا ریٹ، پاورٹی ریٹ 57%،
شرح تھی غربت کی، آج 5% سے کم رہ گئی ہے۔ بھائی یہ لوگ آسمان سے آئے ہیں، میں 18 کروڑ عوام کو مبشر صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے، تڑپتا ہے انسان جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ملک، چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا، 2 سال بعد آزاد ہوئے۔ ہماری طرح برٹش کالونی تھا یہ ملائیشیا، چھوٹا ملک ہے۔ 70s میں 57% شرح غربت رکھنے والا ملک آج اس کی 5% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اتنی مینوفیکچرنگ ڈیولپ کی ہے، اتنی انڈسٹریز ڈیولپ کی ہیں، اتنے ہیومن ریسورسز کو انہوں نے منظم کیا ہے، اتنا اپنے آپ کو وار اسٹریٹجی کے طور پر انہوں نے پرائس کنٹرول کیا ہے، اتنا انفلیمیشن کو روکا ہے، اتنے اسکلڈ ورکرز پیدا کیے ہیں، اتنا ان کو ڈیولپ کیا ہے۔ 5 سالہ پلاننگ، 10 سالہ پلاننگ، 15-20 سالہ پلاننگ، 50 سالہ پلاننگ کے ساتھ یہاں جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کو پلاننگ کی نام کی بھی کوئی خبر ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اس ملک کے اگلے 5 سال میں کیا ہونا ہے، 10 سال میں کیا ہونا ہے، 25 سال میں کیا ہونا ہے؟ قومیں 100 سال کی ایڈوانس پلاننگ کرتی ہیں، مگر ان کے پاس افسوس کہ ویژن نہیں ہے۔ آپ مجھے دیکھیے، آپ نے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھی، آپ اس گورنمنٹ کے سارے وزراء کے نام، ان کی تعلیم، تجربہ اور ان کی شکلیں، تصویریں سامنے رکھ لیں۔ میں ایک نیا انالیسس دے رہا ہوں آپ کو، ان کی قابلیت رکھ لیں اور ان کی اس نالائکی کے نتیجے میں جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا اس انجام کو بھی دیکھ لیں۔ اب موجودہ گورنمنٹ جو آخری امید بنی ووٹ دینے والوں کی، ان کے وزراء کو بھی سامنے رکھ لیں، ان کے نام، ان کی تصویریں، ان کی تعلیم، ان کا تجربہ، مہارت، قابلیت، دونوں کو اکٹھا رکھ لیں، کمپیئر کر لیں۔ اور میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دونوں کا موازنہ کر کے بتا دیں کسی لحاظ سے یہ ٹیم اس پہلی پیپلز پارٹی کی ٹیم سے لائق نظر آتی؟ کوئی شخص بتا دیجیے۔ لا حول ولا قوت جی، پہلی ٹیم میں شیخ وقاص اکرم جیسے جاہل تھے، اس ٹیم میں عابد شیر علی جیسے لوگ بھی ہیں، تو کیا موازنہ میں کروں؟ اپنا چوزنگ دا ورسٹ ایول والی بات ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے جب یہ معیار رہ جائے تو اس ملک نے ترقی کہاں سے کرنی ہے، پلاننگ کہاں سے ہوگی، ایجوکیشن کیسے بڑھے گی، ہیلتھ انوائرمنٹ کیسے پیدا ہوگا، جاب پلاننگ کیسے ہوگی، پاورٹی کیسے ختم ہوگی، انویسٹمنٹ کی پلاننگ، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، ملک خود کفیل کیسے ہوگا، دہشت گردی ختم کیسے ہوگی، امن کیسے ہوگا، عدل اور انصاف لوگوں کے گھروں تک کیسے ملے گا۔ یہ سارے مسائل حل کرنے کے لیے عقل چاہیے، دماغ چاہیے، تعلیم چاہیے، ایکسپیرینس چاہیے، اویئرنیس چاہیے، ایک ویژن چاہیے، ورلڈ وائڈ سٹڈی چاہیے۔ اس کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ سرے کے نالائق لوگ جن کو صرف ایک کام آتا ہے ٹی وی شو پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر جگت بازی کرنا، کیچڑ اچھالنا، گلے پھاڑنا، گالی گلوچ کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا اور حلقے میں بدماشی، غنڈہ گردی اور لوٹ مار کے ذریعے کنٹرول کرنا۔ یہ ملک اس پاکستان کی ان ذرائع سے اور اس سکل کے ساتھ تبدیلی کرنے کے کیا انقلاب آئے گا؟ اور جو لوگ چاہتے تھے تبدیلی، وہ بھی ایسے بری طرح پھنسے کہ جتنے سال یہ رہیں گے ان کی زبان بند رہے گی۔ میں نے کہا تھا کہ یہ نظام ایسا ہے، کان کی جو کان ہوتی ہے نا، نمک کی کان کی طرح نظام ہے۔ اگر آپ اس میں 10-50 ہیرے بھی رکھ دیں، 2 سال 3 سال کے بعد دیکھیں تو وہ ہیرا بھی نمک ہو چکا ہوگا، گل جائے گا۔ یہ نظام انسان کو انسان رہنے ہی نہیں دیتا، ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں، تبدیلی کی خواہش رکھنے والے کو ختم کر دیتا۔